بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ اس ویلاگ میں ہم تجزیہ کریں گے کہ یوکرین کی جو جنگ جاری ہے اور جس میں جنگ لگتے ہی رشیا کے اوپر بڑی سخت قسم کی سینکشنز لگائیں مغربی دنیا نے، اور رشیا ان سینکشنز کے باوجود سروائیو بھی کر گیا، ان کی اکانومی بہتر ہوئی، تو یہ آگے دنیا کے مالیاتی نظام کو کیسے افیکٹ کرے گی یہ چیز، اور ڈالر کا فیوچر کیا ہو گیا ہے، کیا رہ گیا۔ جو ڈیولپمنٹس ہوئی وہ یہ کہ رشیا نے پہلے سے ہی کہا ہوا تھا، مغربی دنیا کو وارن کیا تھا کہ اگر یوکرین کو آپ نیٹو ایکسپینشن کے ذریعے اس میں شامل کریں گے نیٹو میں، تو وہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رشیا تیار تھا کہ یہ ریڈ لائن جب بھی کراس ہوتی ہے تو سینکشنز تو لگیں گی، لہٰذا ہمیں اپنا انتظام کرنا ہے۔ اس میں رشیا کے ہاتھ میں وہ گیس پائپ لائنز تھیں جو کہ یورپ کو وہ سپلائی کرتا ہے، اور ویسے بھی رشیا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا آئل ایکسپورٹر کنٹری ہے۔ اب یہاں پہ جیسے ہی یوکرین کی جنگ شروع ہوئی اور سینکشنز لگیں تو رشیا نے یورپ کو سپلائی بند کر دی، اور یورپ آبویسلی اس جھٹکے سے بڑا اس کو تکلیف اٹھانی پڑی۔ سردیوں میں گھروں میں گیس نہیں، گھر گرم نہیں کیا جا سکتے، عوام میں پرابلم، سو نیچرلی گیس کو انہوں نے کہیں نہ کہیں سے خریدنی تھی۔ اس کھیل میں بھارت نے بڑا کمایا۔ بھارت کیونکہ رشیا بہت سستی گیس دے رہا تھا، انہوں نے اپنی 30% قیمت کم کر دی انٹرنیشنل مارکیٹ سے، اور ساتھ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی ہماری گیس اور تیل خریدے وہ پیمنٹ روبل میں کر سکتا ہے۔ بھارت نے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے، چونکہ بھارت کی ٹریڈ بہت زیادہ ہے رشیا کے ساتھ، تو انہوں نے روپی میں پیمنٹ کا بھی ان سے انتظام کر لیا۔ نتیجہ یہ کہ جہاں تک رشیا کے انرجی سیلز کا تعلق تھا، اس میں ڈالر مکمل طور پہ خارج ہو گیا۔ اب یہ اس لیے کرنا پڑا کہ ڈالر کا جتنا بھی سسٹم، انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم جو چل رہا ہے، وہ سوئفٹ سسٹم کہلاتا ہے، جو کہ مغربی دنیا کنٹرول کرتی ہے، اور وہ ڈالر بیسڈ ہے، اس لیے امریکہ کا اس کے اوپر کنٹرول موجود ہے۔ اب سوئفٹ سسٹم جو ہے وہ جب سینکشن لگ گئیں تو سوئفٹ سسٹم جو ہے وہ استعمال کرنا رشیا کے لیے ناممکن ہو گیا۔ اگر رشیا خود بخود سوئفٹ سسٹم سے نکل جاتا، رشیا، چائنا یہ کہتے جی ہم امریکہ کی بالادستی نہیں قبول کرتے، ہم اس سسٹم میں سے نکل رہے ہیں، تو اس کو ایک ایکٹ آف وار سمجھا جاتا، اور یہ شاید فیلنگ ہوتی مغربی دنیا میں کہ یہ ہمارے خلاف اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر کوئی اور راستے اختیار کیے جاتے ہیں ان ملکوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کنسنسس بھی شاید چائنا رشیا کے لیے بلڈ اپ کرنا مشکل ہوتا۔ انہوں نے 2006 میں ایک آرگنائزیشن بنائی تھی جسے برکس کہتے ہیں۔ برکس جو ہے وہ اس میں رشیا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، چائنا ہے، ساؤتھ افریقہ تو بعد میں شامل ہوا، انڈیا ہے اس میں۔ یہ جو ممالک تھے، یہ انہوں نے وہ اپنے ایک مالیاتی سسٹم ایک ورک آؤٹ کیا اور اس آرگنائزیشن کو چلانے کا کام کیا۔ انیشلی ساؤتھ افریقہ اس میں شامل نہیں تھا، لیکن بعد میں ساؤتھ افریقہ بھی جوائن کر گیا غالباً 2010 میں۔ یہ آرگنائزیشن بننے کے باوجود شنگھائی میں اس کا ہیڈ کوارٹر بنا، بھارت کا کوئی پروفیشنل آدمی جو کہ جس کو پریزیڈنٹ لگایا گیا، لیکن یہ کوئی ایسا چیلنج نہیں پوز کر سکا مغربی دنیا کے مالیاتی نظام کو۔ اب جب یہ یوکرین کی جنگ ہوئی تو امریکہ نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری کہ یہ جب پابندیاں لگائیں تو خود بخود ان ملکوں کو، خاص طور پہ رشیا کو، یہ پرابلم آئی کہ سوئفٹ سسٹم جب استعمال ہم کر نہیں سکتے مغربی دنیا کا، تو پیرل سسٹم وہ ہونا چاہیے۔ رشیا نے اپنا سسٹم 2014 میں پیرل سسٹم بنایا تھا، لیکن
2014 کے بعد وہ استعمال نہیں کر سکے کیونکہ مغربی دنیا اس چیز کے اوپر قائل نہیں تھی اور وہ ان کو سوئفٹ کی طرف ہی دھکیلتے تھے۔ اب رشیا نے اپنا یہ سسٹم ایکسپینڈ کر کے چائنا کے ساتھ، چائنا نے بھی اپنا سسٹم ایک بنایا ہوا ہے، انڈیا نے بھی بنایا ہوا ہے، لیکن وہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ سسٹمز نہیں تھے۔ اب مجبوراً جب یہ چیز ہوئی تو ان کو یہ سسٹم اپنے جو ہے ان کو میدان میں لانا پڑا۔ رشیا اور چائنا نے خاص طور پہ، کیونکہ وہ اینٹیسپیٹ کرتے تھے کہ امریکہ کسی نہ کسی وقت میں مشکل پیدا کر سکتا ہے، انہوں نے اپنے ریزروز ڈالر میں رکھنے کی بجائے، ڈالر میں ریزرو ان کے موجود تو ہیں لیکن انہوں نے زیادہ ریزرو جو تھے وہ اپنے روبل، یوان اور ایکچوئل گولڈ یا جتنی بھی کوئی قیمتی دھاتیں ہیں ان کی شکل میں رکھنے شروع کیے، تاکہ ان کی جتنے بھی پیمنٹ سسٹم ہے وہ سالڈ گولڈ سے بیک اپ کیا جائے۔ یہ چیز قذافی نے بھی کرنے کی کوشش کی تھی، اس کو مروا دیا گیا، اور یہ امریکیوں کا رہا ہے کہ جب بھی کسی نے گولڈ بیس سسٹم بنانے کی کوشش کی ہے یہ اس کو مروا دیتے رہے۔ یہاں پہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی کہ چائنا اور رشیا کو وہ ہاتھ نہیں ڈال سکے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح پیوٹن کو مروا دیا جائے، کیونکہ یہ ان کی پالیسی رہی ہے کہ ایسا کام کیا جائے جس سے کہ دوسروں کو دوبارہ جرأت نہ ہو یہ حرکت کرنے کی، تاکہ مالیاتی نظام جو دنیا کا ہے وہ امریکیوں کے قبضے میں رہے۔ پیوٹن کو وہ ایلیمینیٹ نہیں کر سکے، نتیجہ یہ کہ یہ لوگ اپنے اس کام کی طرف بڑھتے رہے۔ اب رشیا نے جب سستا آئل دینا شروع کیا اور چائنا خرید رہا تھا تو چائنا یوان میں پیمنٹ کر رہا ہے، یوان جمع ہونا شروع ہو گیا۔ رشیا روبل میں پیمنٹ وصول کر رہا ہے، روبل بھی ان کا آ گیا۔ ڈالر کا استعمال جو ہے وہ کم ہو گیا، خاصا کم ہو گیا، کیونکہ انڈیا اپنے روپی میں پیمنٹ کر رہا تھا یا روبل میں پیمنٹ کر رہا تھا، اور انڈیا اور چائنا دنیا کے سب سے بڑے بائر ہیں تیل کے۔ انڈیا نے اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ تیل خریدا، اور وہ مغربی دنیا جو کہ سینکشنز کی وجہ سے رشیا سے نہیں لے رہی تھی، وہ انڈیا سے ریفائنڈ پروڈکٹ یا کروڈ آئل لینا انہوں نے شروع کیا۔ انڈیا رشیا سے لے کے بیچ رہا تھا، تو انڈیا جب انٹرنیشنل مارکیٹ کے ریٹ پہ دیتا تھا تو اس میں اس کو ایک تو 30% کم ریٹ پہ رشیا سے لیا، اور پھر مارکیٹ ریٹ اپنا اس سے اوپر تھا، تو اس کے نتیجے میں انڈیا کو ڈبل پروفٹس ہو رہے تھے، پھر انڈین اکانومی کو بڑی سپورٹ ملی۔ اب یہ جیسے یہ حالات بدلے، سعودی عربیہ کو چائنا نے قابو کیا، اور بالآخر سعودی عربیہ بھی تیار ہو گیا کہ ڈالر کی بجائے اگر یوان میں پیمنٹ یعنی چائنیز کرنسی میں پیمنٹ ہو تو وہ لے لیں گے۔ سعودی عربیہ دنیا کا سب سے بڑا آئل ایکسپورٹر ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ رشیا ہے۔ اب دنیا کے سب سے بڑے آئل ایکسپورٹر یعنی سعودی عربیہ اور رشیا دونوں ہی ڈالر کی بجائے کسی اور کرنسی میں پیمنٹس وصول کرنے کے لیے تیار ہیں، جس میں خاص طور پہ یوان ہے، روبل ہے، یا پھر سعودی ریال ہوگا۔ سو ان چیزوں کی وجہ سے امریکن ڈالر جو ہے وہ بالکل اس وقت تباہی کے دہانے پہ ہے۔ امریکہ کو فی الحال اس چیز کا پریشر اس طرح محسوس نہیں ہوا، کیونکہ برکس جو ہے وہ ابھی پوری طرح افیکٹو نہیں ہے۔ امریکہ نے تقریباً کوئی 35-36 ٹریلین ڈالر قرضہ لیا ہوا، وہ ڈالروں میں ہے، اور یہ سارا کام سونے سے بیک نہیں ہے، کیونکہ امریکہ نے کسی زمانے میں اس کو سونے سے ڈیٹیچ کر دیا اور نوٹ چھاپتے رہے اور کام چلاتے رہے۔ قرضہ لیتے ہیں تو وہ بھی ڈسکاؤنٹڈ، ڈالر میں قرضہ ڈسکاؤنٹڈ بڑے کم ریٹ پہ۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ اس وقت تک تو امریکہ اس کا فائدہ اٹھا رہا تھا، لیکن اب صورتحال بدلتی نظر آ رہی ہے۔ وہ یوں کہ جو برکس آرگنائزیشن بنائی تھی جس میں 5 ملک تھے، اب اس کی تعداد جو ہے وہ بڑھ کے تو غالباً 30 کے قریب ہونے والی ہے۔ 24 تو فوری طور پہ ہو جائیں گے۔ اس میں جو ملک شامل ہونا چاہتے ہیں اس میں عرب کنٹریز ہیں، جس میں یو اے ای ہے، سعودی عربیہ ہے، بحرین ہے۔ اب یہ وہ ملک ہیں، 5 ملک یہ مڈل ایسٹ کے، جو کہ تیل ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رشیا، سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ کے یہ ملک اگر چلے جاتے ہیں ان کے پاس، تو
تیل کی بہت ساری آمدن جو ہے وہ برکس میں جانی شروع ہو جائے گی۔ انڈیا اور چائنا اور رشیا پہلے ہی اس کا حصہ ہیں اور یہ تینوں بہت بڑی اکانومیز ہیں۔ اس میں جب انڈونیشیا، ارجنٹینا اور یہ مڈل ایسٹ کے ملک یہ شامل ہو جاتے ہیں تو یہ اسٹرینتھ بہت بڑھ جائے گی۔ اس میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کینیڈا وغیرہ، آسٹریلیا، کینیڈا یہ بھی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ G7 کے ممبر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ فوری طور پہ یہ جوائن نہ کریں، لیکن آئل ٹریڈ ساری ادھر چلی جائے گی۔ اب جو برکس کا ہمیں جو انفارمیشن اس کے بارے میں ملی ہے، جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے میں یہ پلان ہے کہ برکس کنٹریز جیسے یہ تعداد بڑھ جاتی ہے، 30 کے قریب ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک اپنی علیحدہ کرنسی فلوٹ کریں گے، کرنسی چلائیں گے، لہذا تیل کا کاروبار اس کرنسی میں شروع ہو جائے گا۔ اور جیسے یہ ہوتا ہے کام کہ نئی کرنسی اور وہ انٹرنیشنلی ایک ریزرو کرنسی کے طور پہ بھی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے اور ریزرو جو ہیں وہ برکس میں رکھنے شروع کر دیتی ہیں مختلف ممالک، اور آئل ٹریڈ جو ہے وہ بھی اس میں چلی جاتی ہے نئی کرنسی میں، تو امریکہ کی بادشاہت کو بہت بڑا دھچکا لگے گا، ڈالر تباہ ہو جائے گا۔ سو یوکرین کی جنگ نے در حقیقت ڈالر کی تباہی کا پیش خیمہ اور اس کی ابتدا کی۔ یہ جنگ نہیں ہے، یہ در حقیقت امریکہ نے سینکشنز اور یہ اس طرح کے کام کر کے تو اس نے ڈالر کی تباہی کا معاملہ شروع کیا ہے۔ ایران بھی برکس میں جا رہا ہے، ایران ایک بہت بڑا آئل ایکسپورٹر ہے، وہ بھی اس میں چلا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ کہ دنیا کا تیل کا کاروبار اور چائنا جس طرح انڈسٹری میں اور ٹیکنالوجی میں آ رہا ہے، تو دنیا کی ٹیکنالوجی کا کاروبار یہ امریکہ کی کرنسی کی بجائے، ڈالر کی بجائے یہ برکس کی کرنسی پہ چلا جائے گا۔ ان حالات میں یوں لگتا ہے کہ اس وقت جو دنیا کی اکانومی کنٹرول کر رہے ہیں G7، جس میں جاپان ہے، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، یہ G7 کنٹریز جو ہیں ان کی کنٹریبیوشن دنیا کی اکانومی میں صرف 27% رہ جائے گی، اور برکس کنٹریز جو ابھی خاکہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ یہ 30 کے قریب بن جائیں گے، ہو جائیں گے یہ کنٹریز فوری طور پہ، کیونکہ اس وقت بھی برکس کو جوائن کرنے کے لیے کم از کم 16 ممالک کی اپلیکیشن جو ہیں وہ برکس ہیڈ کوارٹر میں پڑی ہیں، جو کہ ایویلویٹ ہوں گی، اور یہ کوائٹ پاسبل کہ برکس کا اگست کے مہینے میں جو اس کا سالانہ اجلاس ہو رہا ہے وہاں پہ ساؤتھ افریقہ میں اگست کے مہینے میں، اور اس میں تمام ملکوں کے یہ سربراہ اٹینڈ کریں گے، یہ سمٹ جو ہوگی اس میں یہ فیصلے ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ ایکسپینشن کا کام وہاں پہ اپروو کیا جائے گا۔ اگر یہ اپروول ہو جاتی ہے تو دنیا کی اکانومی کا 35% کنٹریبیوشن برکس کنٹریز کے پاس چلی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برکس کا بلاک دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرے گا، کیونکہ G7 جو آج دن تک یہ کنٹرول کرتے نہیں ہیں دنیا کی اکانومی، وہ 27% پہ رہ جائیں گے، اور ان سے تقریباً 8% زیادہ آمدن جنریٹ کریں گے یہ ملک جو کہ برکس میں شامل ہوں گے۔ وہاں سے پھر ڈالر کی تباہی، IMF کا تسلط، انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم جو ہے جس میں سوئفٹ کا کنٹرول ہے، یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ شیٹر ہوتی ہیں آپ کو نظر آئیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یوکرین کی جنگ کو ایک علاقائی جنگ ہی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ انفیکٹ ابتدا ہے دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر کی۔ نیو ورلڈ آرڈر اب ہمیں بہت دور نظر نہیں آ رہا، ہماری آنکھوں کے سامنے اس کی تبدیلیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور ممکن ہے کہ کچھ سالوں میں ہماری اپنی ہی ہوش اور زندگی میں ہمیں یہ نیو ورلڈ آرڈر امپلیمنٹ ہوتا اور کام کرتا ہوا نظر آئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان
پائندہ باد.